اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافی لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ السلام علیکم گائز، آج ہم تشنگی یار کو پڑھیں گے۔ یہ آیات تشنگی یار کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کرتے بیان کی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ میری باتوں سے بور ہو جائیں، آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے؟ نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خون میں لپٹی ہے تقدیر کی تحریر ابھی تک، خون میں لپٹی ہے تقدیر کی تحریر ابھی تک، رب کی مرضی ہے سانسوں کا حساب باقی ہے۔ کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے مگر روح کو اندر تک چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ محبت اگر گناہ تھی تو سزا اتنی بڑی کیوں؟ وہ ایسا کون سا راز تھا جس نے سب کو خاموش کر دیا؟ عشق اب انتقام بن چکا ہے جو جسم سے نہیں روح سے لیا جائے گا۔ تشنگی یار ایپیسوڈ نمبر 10۔ بھیا، پیچھے سے چلاتی ہوئی آواز مہوش خانم کی تھی۔ وہ بھی روتے چلاتے اپنے بھائیوں کی طرف بڑھتے ریحان خانزادہ کو دیکھتے تڑپ اٹھی تھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف اپنے لاڈلے بھائی کو خون میں لت پت دیکھنا ہے، لیکن ابھی یہ تو ابتدا تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے بھائی کے چہرے کو چھونے لگی تھی۔ بھائی، وہ اب کپ کپاتے ہوئے لہجے میں ریحان خانزادہ کو پکارنے لگی تھی۔ بھائی آنکھیں کھولیں، پلیز بھائی، پلیز ہوش میں آئیں، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، پلیز بھائی۔ دونوں بہن بھائی ریحان خانزادہ کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ کامل خانزادہ نے ان کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے ساتھ ہی ان کے سینے کو دبانا شروع کیا تو چند لمحوں میں ریحان خانزادہ کی سانسیں کھڑتے واپس آئی تو وہ زوردار جھٹکے سے آنکھیں کھول گئے۔ منہ سے بھی بل بل خون نکلنے لگا تھا۔ اس نے خون سے بھرے کپ کپاتے ہاتھ سے مہوش خانم کے چہرے کو مسکراتے ہوئے چھوا تو مہوش خانم اس کے زخمی نظروں سے لرز گئی تھی۔ بھائی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ کو پلیز بھائی تھوڑی سی ہمت دکھائیں۔ کامل، اٹھاؤ بھائی کو اور لے چلو ہاسپٹل، وہ چلاتے ہوئے بولی تو ریحان خانزادہ نے نہ میں سر ہلاتے روکنا چاہا تو مہوش خانم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہوش، حور کو بچا لو، چھپا لو اسے اپنے حصار میں۔ میری حور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے اس ظالم دنیا سے بچا کر لے جاؤ بہت دور۔ یہاں سب دشمن ہیں، اپنے خون کے رشتے ہی دشمن ہیں۔ حویلی سے دور، بہت دور، بہت۔ ریحان خانزادہ اٹکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے جن میں سے چند الفاظ کامل خانزادہ کو سمجھ آئے تھے۔ اس نے گھور کر دلنواز خان کو دیکھا تھا جسے اس کے گارڈز نے پکڑ رکھا تھا۔ مہوش، میری حور کدھر ہے؟ اسے ادھر لاؤ۔ ریحان خانزادہ کی فرمائش پر مہوش خانم کو اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ زمین پر ہوش و خرد سے بیگانی پڑی تھی۔ ماتھے پر خون کے نشان دیکھتے مہوش خانم دوڑ کر اس کی طرف بڑھتے اسے گود میں اٹھاتے اس کے ماتھے کو کپ کپاتے ہاتھوں سے صاف کرنے لگیں تو احساس ہوا وہ خون حور کا نہیں ریحان خانزادہ کا تھا جو گولی لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی لگ گیا تھا۔ انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے چیک کیا، کہیں کوئی چوٹ نہیں تھی۔ ماموں نے جو حق اپنے ماموں ہونے کا ادا کیا تھا، ایسا کوئی کرتا ہے۔ مہوش خانم اپنی 1000 جانیں بھی اپنے بھائی پر قربان کر دیتی تو کم تھا، یہاں تو صرف ایک حور کی قربانی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے نام کر چکے تھے حور خانزادہ کو تو مہوش خانم کیسے انکار کرتی؟ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتے ریحان خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے آگے کر گئی تھی۔ یہ رہی آپ کی حور۔ ریحان خانزادہ نے اس کے چہرے کو چھوتے اپنے پوروں کو ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ریحان خانزادہ نے ہچکی لی تو منہ سے خون نکلتے حور اور مہوش پر گرا تھا۔
ज़ैयान खानज़ादा पीछे खड़ा साकित वजूद के साथ सब देख रहा था। आंखें पत्थर होने लगी थी। कामिल खानज़ादा ने अपने बाजुओं में उठाते गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तो महविश खानम ने हूर को ज़ैयान खानज़ादा की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो इसी तरह पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। ज़ैनी होश करो, हमें भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उन्हें बचाना ही होगा। तुम हूर को पकड़ो और चलो मेरे साथ। महविश खानम ने इसके कंधे को झंझोड़कर होश दिलाते हूर उसके हवाले की। वो होश में आते हूर को अपने सीने में भींचकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। भाई हूर, वो 8 साला बच्चा अपनी 3 साल की भांजी को अपने सीने में भींचे इतने तकलीफ दे हालात देख चुका था जो सारी ज़िंदगी उसके होंठों से मुस्कुराहट छीन कर ले गई थी। महविश खानम तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ते पीछे बैठी तो कामिल खानज़ादा ने रेहान खानज़ादा को ऐसे लिटाया कि रेहान खानज़ादा का सर महविश खानम की गोद में था। ज़ैयान खानज़ादा के हाथों से हूर को पकड़ते कामिल खानज़ादा ने उसे बैठने का इशारा किया तो ज़ैयान खानज़ादा आगे बढ़ते बैठकर अपने बाजू फैला गया तो कामिल खानज़ादा हूर खानज़ादा को ज़ैयान खानज़ादा की गोद में डालते हूर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर गए थे। हाँ, जितनी जल्दी हो सके तला सिरोनी पर एम्बुलेंसेस भेजो और ओटी रेडी करवाओ, किसी डॉक्टर को जाने मत देना और जो चले गए हैं उन्हें जहाँ कहीं मिले वापस लाओ। और हाँ, फ़ोन करके शहर से भी अच्छे से अच्छे सर्जन यहाँ बुलवाओ। कामिल खानज़ादा फ़ोन पर हिदायत देते फ़ोन सामने डैशबोर्ड पर पटक कर पीछे देखने लगे। महविश, मुझसे वादा करो, खुद को मजबूत बनाओगी, इस इलाके के पहाड़ों सा मजबूत, ना टूटोगी ना बिखरोगी, वादा करो। रेहान खानज़ादा महविश के चेहरे को छूते अटक अटक कर बोल रहे थे, मुंह से खून भी मुसलसल निकल रहा था। भाई प्लीज़, वो बहती आंखों से उनके चेहरे को देखते फूट फूट कर रो दी थी। रोना बंद करो महविश, मैंने कहा ना तुमने रोना नहीं है, रेहान खानज़ादा ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा तो महविश खानम अपने चेहरे से आंसुओं को साफ करते इन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगी थी, लेकिन आंखें कम वक्त बहना रुक ही नहीं रही थी। मेरी बातों को गौर से सुनो और पल्ले बांध लेना, मैं जो कहूँ वैसा करना। महविश खानम इनकी बात सुनते मतवज्जो हुई थी। इनके कानों के साथ साथ इनके वजूद का ज़र्रा ज़र्रा समात बना था। मेरी बात को गौर से सुनो और पल्ले बांध लो। यहाँ जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। मेरी बहन बहुत मासूम है और तुम्हारा दानिश भी। उसे दुश्मनों से, उनकी साजिशों से बचा लो, सिर्फ इस पर भरोसा रखना। वो अटकते हुए कहते महविश खानम पर राजों से पर्दे खोलते चले गए। मुझे मारने वाले और मरवाने वाले दोनों ही हवेली में मौजूद हैं। मेरी बच्ची की जान भी खतरे में है। इसे अपने बेटे और शोहर को लेकर जितनी जल्दी हो सके वापस चली जाओ, तब तक जब तक मेरी हूर 18 की नहीं हो जाती। तुम्हें तमाम तफसीलात एक फ़ाइल में मिल जाएंगी। ये मेरा मोबाइल, इसमें कुछ वीडियोस और सबूत हैं जिन्हें तुम वादा करो तब तक नहीं देखोगी जब तक मेरी हूर 18 की नहीं हो जाती। जब ये 18 की हो जाए तब तुम्हें तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। वो ज़ख्मी लहजे से अटक अटक कर बोलने लगे। कामिल खानज़ादा बार बार पीछे देखते और बहते आंसुओं को हथेली से साफ करते गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। ज़ैयान खानज़ादा हूर का चेहरा थपथपाते उसे होश दिलाने लगा। कामिल ने गाड़ी में मौजूद पानी की बोतल ज़ैयान खानज़ादा की तरफ बढ़ा दी। वो उसे खोलते उसमें से पानी के चंद कतरे हूर के चेहरे पर फेंकते उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। पानी के कतरे हूर खानज़ादा के चेहरे को भिगो गए। चंद कतरे आंखों में गए तो आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर ज़ैयान खानज़ादा को देखने लगी। मामू, मम्मा, बाबा। हूर डरते डरते रोते हुए ज़ैयान खानज़ादा के सीने में मुँह छुपाए रोने लगी। मामा। वो अब जिस्म अकड़ाते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मामा, मामू, बाबा। वो रोते हुए यही तीनों नाम पुकार रही थी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मैं मामू, आपका मामू, हम घर जा रहे हैं मामा के पास, ज़ैयान खानज़ादा ने इसके चेहरे को चूमते हुए कहा था। महविश खानम और रेहान खानज़ादा भी इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। मामा, मामू, बाबा। वो हिचकियों में रोती जा रही थी और ज़ैयान खानज़ादा इसे बहलाने में लग गया था। उसने अपनी जेब से चॉकलेट और बिस्किट निकालते उसकी तरफ बढ़ाए थे, जिन्हें वो हर वक्त अपनी जेब में डालकर रखता था, क्योंकि उसके भांजे, भांजी और भतीजे को चॉकलेट और बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद थे। हूर खानज़ादा उसके हाथ से चॉकलेट पकड़ते खाने में मसरूफ़ हुई तो सब ने सुख का सांस लिया। महविश, ये सब कुछ एक फ़र्ज से नहीं जुड़ा।
اس میں تمہاری بھابھی بھی شامل ہیں، اس میں حویلی کے چند وفادار ملازم بھی شامل ہیں جو حقیقت میں کسی اور کے وفادار بن چکے ہیں۔ اس بات کا علم دانش کو بھی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے تصویریں اور وہ ویڈیوز بھیجی ہیں، لیکن افسوس مجھے زندگی نے مہلت نہیں دی۔ بہت بڑی سازش کی گئی ہے جس کا تعلق سفید حویلی کے تہہ خانے سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے میں مکمل نہیں دیکھ سکا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اس نے مجھ سے جینے کی امید چھین لی ہے۔ وہ اب تھکے ہوئے لہجے میں کہتے میں بھی خانم کو دہلا گئے تھے۔ نہیں بھائی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، ابھی تو آپ کو بہت لمبا جینا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میری حور سے کرنے کے لیے میں نے اپنی حور آپ کو دی تھی، آپ کی وجہ سے اس نکاح کے لیے مانی تھی۔ بھابھی کا رویہ تو انکار کرنے کو کہتا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر دل کے ساتھ ساتھ دماغ نے بھی ہاں کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور آپ اپنی مہوش اور حور کو اس ظالم دنیا میں دشمنوں میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ کے بغیر بھابھی اور بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کا ہی سوچ لیں، وہ آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ مہوش خانم انہیں سمجھانے لگی تھی یا خود کو تسلی دینے لگی تھی، پتہ نہیں۔ کامل گاڑی تیز چلاؤ۔ ریحان خانزادہ کے جسم کو جھٹکا لگا اور ہچکی کے ساتھ خون کا فوارہ مہوش خانم کے سفید کپڑوں کو لال سرخ کر گیا تو مہوش خانم چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کامل خانزادہ نے دہل کر پیچھے دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر دی تھی۔ گاڑی پہاڑی علاقے میں ہچکولے کھاتے آگے بڑھ رہی تھی۔ پہاڑوں میں ڈرائیونگ کرنا موت سے کھیلنے کے برابر تھا۔ کامل خانزادہ موت سے ہی کھیل رہا تھا، زندگی کی جنگ، اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں اور گالوں کو صاف کرتے آگے بڑھنے لگا۔ مہوش اس سب میں تمہارے سسرال والوں میں سے کوئی شامل نہیں۔ افسوس یہ سازش تمہارے میکے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ حسد سب فسادات کی جڑ ہے۔ حسد تمہاری بھابھیوں کا حسد، حسد ایک بار ناجائز اولاد کا حسد، ناجائز خواہشات کا۔ میں نے پوری کوشش کی رشتوں میں انصاف رکھنے کی، لیکن پتہ نہیں کمی کہاں رہ گئی۔ ریحان خانزادہ کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ کرب اور پچھتاوے کی جھلک بھی تھی۔ بھائی، مہوش خانم کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ مجھ سے ایک اور وعدہ کرو گی؟ ریحان خانزادہ نے التجائیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کی رمق تھی۔ بھائی حکم کریں، مہوش خانم نے اس کے چہرے پر بے یقینی دیکھتے تڑپ کر کہا تھا۔ جب میری حور 18 کی ہو جائے اسے میرے ارحم کے نام کر دو گی؟ وہ اس سے زیادہ حور کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ حور میں اس کی جان بستی ہے۔ ریحان خانزادہ کے الفاظ اور ان میں چھپی تکلیف اور ڈر مہوش خانم کو بھی تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ بھائی حور ارحم کی تھی اور ارحم کی ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہ ارحم ہی کی رہے گی۔ مہوش ایک بات یاد رکھنا، تم نے مرتے ہوئے بھائی کو زبان دی ہے، اس نے اس زبان کی لاج رکھنا۔ باقی کے الفاظ سانسوں میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ ریحان خانزادہ کی روح جسم سے آزاد ہونے کو پر تول رہی تھی۔ بھائی! مہوش خانم کی منہ سے نکلتی چیخیں پہاڑوں کو لرزا گئی تھی، اور تلا چرونی کے پہاڑی سلسلے ایک بار پھر خون میں نہائی حقیقتوں کے گواہ بننے جا رہے تھے۔ کامل بھائی گاڑی تیز چلاؤ پلیز بھائی، ریحان بھائی! مہوش خانم ریحان خانزادہ کے گال تھپتھپاتے ہوئے روتے چلاتے اسے پکارنے لگی تھی۔ کامل خانزادہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی اپنا کنٹرول کھونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سامنے سے آتی جیپ سے ٹکراتے کھائی میں گرتی، کامل خانزادہ کے پاؤں بریک پر گئے اور ہاتھ اسٹیئرنگ کو موڑتے بچنے کی ناکام کوشش کرنے لگے، لیکن گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے بریک لگنے سے پہلے ہی پہاڑی کھائی کی طرف بڑھنے لگی، اس سے پہلے کہ گاڑی کھائی میں گرتی سامنے بڑے سے درخت سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کو ایک دم بریک لگانے سے زوردار جھٹکا لگا تو ریحان خانزادہ مہوش خانم کی گود سے نیچے لڑک گئے، اور آگے بیٹھے زیان خانزادہ اور حور خانزادہ دونوں آگے کی طرف گرتے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوش گنوا بیٹھے۔ جیپ دور جا کر ایک دم رکی اور اس میں سے چند افراد باہر نکلتے اس گاڑی کی طرف بڑھتے اس میں پھنسے وجودوں کو نکالنے کی تگ و دو کرنے لگے تھے۔ گاڑی اب ہچکولے کھا رہی تھی، درخت کی ٹہنیاں اب چٹکنے لگی تھیں۔ جلدی سے ہاتھ چلاؤ کم بختو، اگر کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا نا تو ہم سب جیل کی چکی پیسیں گے۔ ایک گرجدار آواز کامل خانزادہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ سامنے سے ڈرائیونگ سیٹ دب چکی تھی، کامل خانزادہ کی ٹانگوں کے گرد سے خون بہنے لگا تھا۔ اتنے میں وہاں تک ایمبولینسز بھی پہنچ چکی تھی۔ ایمبولینسز کے ہارن کی آوازیں دل دہلا دینے والی تھیں، لیکن وہی ایمبولینسز یہاں کسی کی زندگی کے لیے نوید بھی سنا رہی تھیں۔
एम्बुलेंसेस पास से गुजरने लगी तो वजीह क़दामत मर्द आगे खड़ा होकर इन्हें रोकने लगा। वो वहाँ एक्सीडेंट। वो इतना कहते इन्हें बाहर निकलने का इशारा करने लगा था। आगे वाली एम्बुलेंस से डॉक्टर ज़रान बाहर निकलते तेज़ी से इस तरफ बढ़ा था, लेकिन सामने दीवार के दरख्त में लटकती डोलती हुई गाड़ी को देखते लरजते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। इसमें वजूदों की हालत देखते वो चंद पल के लिए साकित हुआ था, लेकिन वो एक डॉक्टर भी तो था जिसे अपने जज्बात पर काबू पाने की खास ट्रेनिंग दी गई थी। वो खुद को संभालते एम्बुलेंस से झांकते वर्कर्स को इशारा करते एम्बुलेंसेज आगे बढ़ाने का कहने लगा और आखिरी एम्बुलेंस को रोकने का कहते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी सामने से दरख्त में दस्ते दब चुकी थी। डॉक्टर ज़रान खान ये देखते लर्जा था। उसने फ्रंट डोर खोलते देखा तो सामने ज़ैयान खानज़ादा और उसके सीने में भिंची हूर दोनों खून में लथपथ होशो हुर्द से बेगाने पड़े थे। डॉक्टर ज़रान खानज़ादा ने हूर को ज़ैयान खानज़ादा की गोद से निकालने की कोशिश की। इसे महसूस हुआ कि ज़ैयान खानज़ादा की पकड़ इस पर बहुत मजबूत थी। डॉक्टर ज़रान खानज़ादा ने थोड़ा मजबूती से ज़ैयान खानज़ादा के बाजू एक दूसरे से अलग किए तो ज़ैयान खानज़ादा ने नीम बेहोशी में भी हूर को पुकारा था। डॉक्टर ज़रान खान उसके बाजुओं से हूर को निकालकर एक वार्ड बॉय की तरफ बढ़ाया और खुद ज़ैयान खानज़ादा को उठाते स्ट्रेचर की तरफ बढ़ते उसे उस पर लिटा गई। वार्ड बॉयज तेज़ी से तोड़ते उन्हें स्ट्रेचर पर डालते एक एम्बुलेंस की तरफ बढ़ते उसमें डाल गए तो एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क लगाते चेक करने लगे। डॉक्टर ज़रान खान अब कामिल खानज़ादा को गाड़ी से निकालने की कोशिश करने लगा था, जिसकी टांगें सीट के नीचे दब चुकी थी। इन्हें निकालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे जोर लगाते खींच कर बाहर निकालने की कोशिश की तो कामिल खानज़ादा नीम बेहोशी में भी सिसक पड़े थे। पहले बच्चों और रेहान भाई, वो भाई को गोलियां, ज़रान भाई को बचा लें प्लीज़। कामिल खानज़ादा के अल्फाज डॉक्टर ज़रान के पैरों तले से ज़मीन खींचने लगे थे। इसका चेहरा पल में लट्ठे की तरह सफ़ेद हुआ था। वो कामिल खानज़ादा को बाहर निकालते से वार्ड बॉय के हवाले करता अब पिछली साइड बढ़ने लगा था। कपकपाते वजूद के साथ गाड़ी की पिछली साइड बढ़ते कपकपाते हुए हाथों से उसने गाड़ी को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा लॉक था। वो एक मुक्का मारते दरवाजे के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगा था, लेकिन गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ होने की वजह से इस पर हल्की सी खराश भी नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ज़रान खान ने गुस्से से मुट्ठी भेजते बेअदर पे मुक्के मारने की शुरू कर दिए थे। मुक्कों की आवाज़ें पहाड़ों में गूंजने लगी थी, लेकिन शीशे पर सिर्फ सफ़ेद धब्बे बनते थे जैसे किसी ने बर्फ़ का पत्थर फेंका हो। फिर वो झिंझलाते हुए इधर उधर देखने लगे। इसे थोड़ा आगे जाकर एक पत्थर पड़ा हुआ नजर आया तो वो उसे उठाकर लाते अपना पूरा जोर लगाते शीशे पर मार गए और फिर 2-3 ज़रबों पर शीशा चटका तो डॉक्टर ज़रान खान ने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर एक बार फिर से अपने हाथ का मुक्का बनाते मार गया तो शीशा टूटते कुछ कांच अंदर पड़े वजूदों को जख्मी करने लगे तो कुछ उसके टुकड़े डॉक्टर ज़रान को भी जख्मी कर गए थे। डॉक्टर ज़रान खान ने अपने जख्मी हाथ से अंदर से दरवाज़ा का लॉक खोलते देखा तो उसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती महसूस हुई थी। रेहान खानज़ादा खून में लथपथ आधा सीट पर और आधा नीचे लटक रहा था और मैं भी शाना भी ज़ख्मों से चूर वजूद के साथ रेहान खानज़ादा के वजूद को बाजू में संभालते हुए होशो खुर्द से बेगानी पड़ी थी। उसने रेहान खानज़ादा को बाहर निकालते पैरामेडिक स्टाफ को चीखते हुए पुकारा था। पैरामेडिक स्टाफ तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते रेहान खानज़ादा को गाड़ी से निकालने में उसकी मदद करने लगे थे। इसके लिए अपने जिगरी दोस्त के ज़ख्मी वजूद को उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था। उसे रेहान खानज़ादा का वजूद इस वक्त पहाड़ों से भी भारी लग रहा था। हाथ कपकपाहट का शिकार हुए थे। अभी तो आने वाले तूफ़ान से अनजान था वो। उसे क्या खबर थी कि कौन कौन सा तूफ़ान अभी उसका मुंतज़िर था। वो ख्वाब किसी कैफियत में आगे बढ़ते अब मैं भी शानम के ज़ख्मी वजूद को बाहर निकालने लगा था कि दरख्तों की टहनियाँ एक बार फिर चटकते अब टूटने लगी थी। वो तेज़ी से हाथों को हरकत देते मैं भी शानम को बाहर निकालने लगा था। उसकी हर हरकत पर एक टहनी चटकती तो दिल कांप जाता था, लेकिन वहाँ होश किसे था। उसने जो ही मैं व शानम को बाहर निकालते कदम ज़मीन पर रखे तो दरख्त की टहनियाँ टूटते हुए नीचे गहरी खाई में गिरने लगी और साथ ही गाड़ी भी गिरते दूर नीचे जाने लगी और एक ज़ोरदार धमाके के साथ आग की लपटें माहौल को और खौफजदा बना गईं। शी इज़ नो मोर। डॉक्टर ने रेहान खानज़ादा को चेक करते डॉक्टर ज़रान खान के सर पर धमाका ही तो कर दिया था। डॉक्टर ज़रान खान अंदर से टूट गया था, लेकिन इसे बज़ाहिर खुद को मजबूत करना ही था। वो जब से मुठ्ठियाँ भींचती अपने उमड़ आने वाले आंसू जब्त करते अब खुद तसल्ली से उसे चेक करने लगा था। उसे अपने स्टेथोस्कोप के नीचे सब साकित महसूस हुआ था। साकित, जामिद। मौत ने अपना वक्त मुकर्रर कर रखा था, सो वो अपने वक्त पर आई और इस मुसाफिर को साथ लिए उसके नए और हकीकी सफ़र पर साथ लेकर चलने लगी थी उसकी हकीकी मंजिल की तरफ। वो रोते चिल्लाते उसके साथ चलने लगता है। पीछे हज़ारों काम, हज़ारों ख्वाहिशें, बच्चों की जिम्मेदारियाँ उनको पढ़ाने के साथ साथ इनकी ख्वाहिशात पूरी करने के बाद इनकी शादी और बहुत सी ख्वाहिशात इंसान को सुकून से मरने भी नहीं देती। वो लोग आधे घंटे बाद हॉस्पिटल में थे, जिसका इफ्तिताह दोनों ने मिलकर अपने बच्चों के हाथों करवाने का फ़ैसला किया था और अब सिर्फ चंद घंटों में कुदरत ने ऐसा खेल खेला था
کہ صرف چند گھنٹوں میں خانزادہ خاندان تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ مہوش خانم زیان خانزادہ خور خانزادہ کو چند گھنٹے ہاسپٹل میں رکھتے میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ریحان خانزادہ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایمبولینس میں اور ان تینوں کو گاڑی میں بٹھاتے تھکے ہوئے وجود نم آنکھوں کے ساتھ ان کو ساتھ لیے حویلی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ سب کے ہونٹوں پر قفل لگا تھا لیکن آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو دونوں دوستوں میں رشتہ داری کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جب زران خان نے ریحان خانزادہ کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ریحان خانزادہ نے سمجھداری کا ثبوت دیتے حامی بھر لی تھی۔ اپنی بہن کے لیے اتنا اچھا رشتہ، ڈاکٹر بھی ہے اور سمجھدار بھی، سب سے بڑھ کر ٹھنڈے مزاج کا، جو بات بات پر لڑنے مرنے کی بجائے ٹھنڈے انداز میں رشتوں کو سنبھالنے والا، اور کیا چاہیے تھا۔ اس نے ساری زندگی ڈاکٹر زران خان پر احسان کیے تھے، اس کی پڑھائی ہو یا کوئی بھی فائنینشیل ہیلپ، وہ ہمیشہ ریحان خانزادہ ہی کرتا تھا، اور اب جاتے جاتے جو احسان کر گیا تھا وہ سب سے بڑھ کر تھا۔ ایمبولینس حویلی کے گیٹ کے سامنے پہنچتے سائرن کی آواز سے سب کے دل دہلا گئی تھی۔ گیٹ تیزی سے کھولے گئے تھے۔ ایمبولینس اور گاڑیاں آگے پیچھے دونوں حویلیوں کے مشترکہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے لال حویلی کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگیں۔ پورا نورپور گاؤں ان ایمبولینس کی آوازوں سے دہل چکا تھا۔ دونوں حویلیوں کے مکین جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حویلی پہنچے تھے ایک قیامت خیز منظر کو بھلا نہیں پائے تھے کہ سامنے قیامت خیز منظر ان کا منتظر تھا۔ سامنے سفید حویلی کے پچھلے حصے سے دوڑتی روتی چلاتی نرمینا خانم آ رہی تھی، جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر ناخنوں کے نشان جیسے کسی درندے نے نوچنے کی کوشش کی ہو، ماتھے پر چوٹ کا نشان جس میں سے خون بہہ رہا تھا، چہرے پر تھپڑوں کے نشان اور ہونٹوں پر زخم جن میں سے خون نکل رہا تھا، اور گردن پر بھی ناخنوں اور زخموں کے نشان جنہیں دیکھتے سب ساکت ہوئے تھے۔ سب کو سامنے دیکھتے نرمینا خانم کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ روتے چلاتے دوڑ کر تیمور خانزادہ کے سینے میں سماتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ وہاں اتنے میں پیچھے سے بھاگتے ہوئے دانش خانزادہ باہر نکلتے اس عورت کی طرف بڑھتے، تم نے میرے دانش خانزادہ دھاڑتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے ہی لگے تھے۔ اس نے میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی، میری یہ حالت اس نے کی جسے آپ نے۔ نرمینا خانم نے دانش خانزادہ کی بات کاٹتے ہوئے روتے چلاتے الزام تراشیاں کرتے دونوں حویلیوں کے افراد کو ساکت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی دانش خانزادہ سے کچھ پوچھتا، تیمور خانزادہ نے تیش میتے دانش خانزادہ کے سینے پر فائر کرتے سب ختم کر دیا تھا۔ ایک عورت کی مکاریاں کھا گئی تھی ان حویلیوں کی خوشیوں کو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ۔ دانش خانزادہ کے حواس تو پہلے ہی سلپ ہو چکے تھے اپنی لاڈلی بہن کو زنجیروں میں قید دیکھ کر، اور اس پر اس عورت کے لگائے گئے الزامات۔ وہ خواص باختہ ہوتے کچھ بتاتے کہ ایک گولی ان کے دل میں چھید کرتے ان کی زبان گنگ کرنے لگی تھی۔ گاڑی میں سے نکلتی مہوش خانم یہ منظر دیکھتے پتھر کی ہوئی تھی۔ دانش! اگلی گولی سینے میں گھسی تو دانش خانزادہ حیرانی سے سامنے ہاتھ میں پسٹل پکڑے اپنے چھوٹے بھائی جیسے سالے کو دیکھتے زخمی آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ ایک عورت اپنی چالوں میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھے دانش خانزادہ کو کمینی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور آنکھ سے آنسو انگلی کی مدد سے اپنے پورے پر رکھتے دانش خانزادہ کی طرف جھٹک گئی تھی، اور ساتھ میں سے فلائنگ کس بھی پاس کر گئی تھی۔ دانش! مہوش خانم چیختے ہوئے ان کا نام پکارتے ان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ایک اور گولی سینے میں گھسی تو دانش خانزادہ اپنی زندگی کی طرف دیکھتے زخمی نگاہوں سے مسکراتے ہوئے 2 قدم پیچھے کی جانب بڑھتے نیچے گرنے لگے تھے۔ دانش! نہیں! مہوش خانم دوڑتے ہوئے ان کے قریب آتے ان کے پاس بیٹھتی ان کے چہرے کو اٹھاتے اپنی گود میں رکھتے ہوئے چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ دانش! دانش! کوئی نہیں، ایمبولینس تک تو پہنچاؤ پلیز، کوئی بچاؤ۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے اور اتنی اچانک ہوا تھا کہ کوئی بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن مہوش خانم کی دل دہلانے والی چیخوں نے سب کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ اربد علی خان، زلیخا خانم دوڑتے ہوئے روتے چلاتے دانش خانزادہ کی طرف بڑھتے انہیں پکارنے لگے تھے۔ ایمبولینس سے نکلتے وارڈ بوائز ریحان خانزادہ کی ڈیڈ باڈی نکالتے، جن کے ساتھ ڈاکٹر زران خان بھی شامل تھے، فائرنگ کی آوازیں سنتے تیزی سے اس جانب بڑھے تھے۔ 2 وارڈ بوائے ریحان خانزادہ کی ڈیڈ باڈی نکالتے ان کے پاس لاتے رکھ گئے تو سب کی نظریں اس سٹریچر کی طرف اٹھی تھی، جس پر ایک وجود بے جان پڑا تھا، جس پر سفید کپڑا ڈلا تھا۔ ضیاء الدین خانزادہ سٹریچر کی طرف بڑھتے کپکپاتے ہاتھ سے اس چادر کو ہٹا گئے تھے۔ حمیدہ چودھری کی بے اختیار چیخیں پورے نورپور کو دہلا گئی تھیں۔ زلیخا خانم بھی روتے تڑپتے سٹریچر کی طرف بڑھتے چیخنے لگی تھیں۔ کس ظالم حاسد کی نظر کھا گئی تھی ان کے دونوں بچوں کی خوشیوں کو۔ وہ روتے چلاتے کبھی اپنے بیٹے کا ماتم کرنے لگتی تو کبھی بیٹی کی اجڑتی زندگی کی۔ دانش! مجھے معاف کر دیں پلیز، آنکھیں کھولیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں، میری ضد کی وجہ سے آپ آج اس تکلیف میں مبتلا ہیں،
مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ یہاں رہنے کی مجھے اتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی میں کبھی اصرار نہ کرتی۔ پلیز دانش آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں دانش۔ دانش میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ ہاں پلیز میرا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی سوچ لیں، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمیں؟ دانش پلیز آنکھیں کھولیں، کوئی بچاؤ میرے دانش کو۔ وہ ان کے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتے روتے چلاتے کہہ رہی تھی اور البتہ ریحان آگے بڑھتے ڈاکٹر زران خان کے ساتھ مل کر دانش خانزادہ کے زخمی وجود کو اٹھاتے ایمبولینس کی طرف بڑھتے اس میں ڈالنے لگے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں بھی شانم اب اٹھتے ہوئے تیش کے عالم میں تیمور خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے پوچھنے لگی تھی، میں نے وہی کیا بچوں جو ایک خان کو اپنی عزت کو ایک درندے کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ تیمور خانزادہ نے نظریں اٹھا کر اپنے بہنوئی کے وجود کو نخوت سے دیکھتے جواب میں کہا تھا، بجو مت کہنا مجھے آج کے بعد، مر گئی تیری بجو آج سے تیرے لیے۔ اور تو نے اس عورت کے کہنے پر اس کی حرکتوں سے تو واقف نہیں تھا کیا؟ تو نے ایک پاکیزہ مرد پر الزام لگایا ہے جو عورتوں کی موجودگی میں حویلی میں داخل نہیں ہوتے اور اگر کوئی زبردستی بلائے بھی تو اپنی نظریں جھکا کر چلتے ہیں۔ تم نے ان پر تجھے وہ دن کیسے بھول گیا جب نیچے نظریں کیے وہ چلتے چلتے سامنے کھڑے تم سے زور سے ٹکرائے تھے اور تمہیں تمہارے استفسار کرنے پر جب حقیقت بتائی تھی تو سب سے زیادہ تم نے ان کا مذاق اڑاتے انہیں تنگ کیا تھا۔ جب جیل میں تنہا بیٹھے ہوگے تو سوچنا اور غور کرنا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کو یاد کرتے تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کی عزت پر الزام لگایا جائے تو تفصیل کے ساتھ اس کی تحقیق کرو، اور اس کی تحقیق اور گواہوں کے بیانات کے بارے میں بھی میرے خداوند متعال نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور گواہوں پر بھی گواہی دینے والے مانگے ہیں۔ جب جیل میں تنہا بیٹھے ہوگے تو قرآن کریم کو کھول کر سورہ نور میں پڑھنا اور ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھ لینا، آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک اور 23 میں بھی تفصیلات سے لکھا گیا ہے۔ یہ احکامات عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی صورتوں میں اس بارے میں اشارے کیے گئے ہیں، تفصیل دیکھ لینا۔ پہلا حوالہ سورہ نور آیت نمبر 4 تا 9 اور آگے 23 بھی۔ دوسرا حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 15 اور 16 زنا کے ابتدائی احکامات۔ تیسرا حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 جھوٹی گواہی اور تہمت سے متعلق اشارہ ہے۔ چوتھا حوالہ سورہ احزاب آیت نمبر 58 پاک عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے وعید۔ جب سب پڑھ لو تو بیٹھ کر رونا اور پچھتانا، لیکن بہن سے معافی کی امید کبھی مت رکھنا۔ ارے خدا نے بھی تہمت لگانے والے سے چار گواہ مانگے ہیں، اور تو نے اپنی اس عورت کے کہنے پر، جسے مجھے عورت کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اس کے کہنے پر دعا کرنا کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو، شاید تجھے معافی کا ایک موقع مل جائے، ورنہ جو الزام تم نے لگایا ہے نا اس کی باز پرس میں لوں یا نہ لوں، لیکن میرا خدا خود ضرور کرے گا اور اس کی دی گئی سزا سے پناہ ناممکن ہے۔ میں بھی شانم تیمور خانزادہ کے سینے میں منہ چھپائے نرمینہ خانم کی طرف ہاتھ بڑھاتے اسے کھینچ کر تیمور خانزادہ کے سینے سے نکالتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے وارن کرتے ایمبولینس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے اپنے گالوں سے آنسو بے دردی سے صاف کر گئی تھی۔ انہیں کمزور نہیں پڑنا تھا، انہیں اپنی بھائی کی بات ماننی تھی، سچ جاننے کے لیے اور دانش خانزادہ کو اس سارے میس سے نکالنے کے لیے۔ انہیں سچ جاننا ہوگا، لیکن اس سے پہلے دانش خانزادہ کو بچانا تھا۔ وہ اب ایمبولینس میں بیٹھتے ایک نظر اس اسٹریچر کی طرف بھی ڈال گئی تھی جس پر سے ریحان خانزادہ کے بے جان وجود کو اب ایک چارپائی پر ڈالا جا رہا تھا، اور دوسری نظر وہ نرمینہ خانم پر ڈالتے خون چھلکاتی آنکھوں سے گور رہی تھی تو ڈاکٹر زران خان اندر داخل ہوتے ایمبولینس کا دروازہ بند کر گئے تھے۔ اب میں بھی شانم کا پورا فوکس دانش خانزادہ پر تھا۔ وہ اب ان کے پاس بیٹھے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ چہرے پر ماسک لگایا گیا تھا، کلائی اور ہاتھوں میں کینولا، سینے پر کچھ کاٹن خون روکنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ ایمبولینس کے اندر سائرن کی آواز گونج رہی تھی، اندر خون، دواؤں اور آکسیجن کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زران خان کے ماتھے پر پسینہ اور ہاتھوں میں شریانوں کو دبانے کی تیزی، وہ دل کی دھڑکنیں برقرار رکھنے کے لیے جھک کر مسلسل دباؤ دے رہے تھے۔ زران نے لہجے کو سخت رکھتے ساتھ کھڑی نرس سے گراتے ہوئے کہا تھا، پریشر کم ہو رہا ہے، آکسیجن بڑھاؤ، فاسٹ بی پی چیک کرو، ہم اسے کھو نہیں سکتے۔ اور میں بھی شانم سامنے بیٹھی لرزتے ہاتھوں سے شوہر کی انگلیاں تھامے رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں یقین اور خوف کا ملا جلا طوفان تھا۔ وہ روتے ہوئے ان کے چہرے کے نزدیک جھکتے ان کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بہتی آنکھوں سے ہچکیوں میں بولی تھی، دانش آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ان کے لمس اور آواز سے جیسے زندگی کی رمق لوٹنے لگی تھی۔ مانیٹر کی بیپ کی آوازیں تیز ہوئیں تو ڈاکٹر زنان نے بھی سکھ کا سانس اندر کھینچتے ان کے سینے پر اور دباؤ ڈالتے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کی تھی۔
دانش خانزادہ کی پلکیں لرزی اور لب ہولے سے حرکت کرنے لگے تھے، جسے دیکھتے ڈاکٹر زاران اور مہوش خانم اس کے چہرے کے قریب جھکتے متوجہ ہوئے تھے۔ مہوش میں بے گناہ ہوں، وہ عورت۔ دانش خانزادہ اٹکتے ہوئے اپنے کردار کی گواہی دینے لگے تو مہوش خانم نے نام سر ہلاتے کہا تھا، میں جانتی ہوں ہان آپ بے قصور ہیں اور جانتی ہوں گناہگار کون ہے، آپ ٹینشن مت لیں، بس ٹھیک ہو جائیں۔ پلیز کسی بری سوچ کو ذہن میں نہ آنے دیں، مجھے اپنی ہان پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو لعنت ہے ایسی محبت پر، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم واپس چلیں گے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کی یہ حالت میری ضد کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر میں ضد نہ کرتی تو آپ مجھے یہاں نہ لاتے اور نہ ہی ہم اس حالت میں ہوتے۔ مجھے معاف کر دیں ہان، ان سب تکلیفوں کی وجہ صرف میں ہوں۔ مہوش خانم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ خانم، دانش خانزادہ کی آواز پر وہ صدقے فاری جانے لگی تھی۔ جی ہان، وہ اب ان کے چہرے کو چھوتے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح برستے بے مول ہو رہے تھے۔ خانم، آپ کو رونا نہیں، مضبوط بننا ہے۔ وہ اتنا کہتے اپنے کپکپاتے ہاتھ کو جیب میں ڈال گئے تھے۔ ہاتھ جب جیب سے باہر نکلا تو ان کے ہاتھ میں ایک موبائل اور ایک چٹ نکلی تھی۔ مہوش خانم نے دونوں چیزیں پکڑتے مٹھی میں دبوچتے دانش خانزادہ کی ان کہیں باتیں بھی سمجھ لی تھی۔ مہوش، جذبات میں آ کر کوئی غلطی مت کرنا، اس وقت حالات ہمارے بس میں نہیں، بچے چھوٹے اور بڑے ہمارے خلاف، حویلی میں بہت سے راز دفن ہیں، حویلی کے اندر ہی دشمن بھی بہت ہیں جو ہماری بیٹی کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ دانش خانزادہ نے اٹکتے ہوئے پھر سے بولنا شروع کیا تو ایک لمحے میں ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ پلیز دانش بھائی، زیادہ مت بات کریں، سانسیں بہت کمزور ہیں، آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر زاران خان نے بے بسی سے کہا تھا۔ نہیں زاران خان، اگر میں نے ابھی نہ بتا پایا تو شاید پھر کبھی سچ نہ کھل سکے۔ انہوں نے زوردار ہچکی لی تو خون کا فوارہ منہ کے رستے نکلتے مہوش خانم کے سفید کپڑوں اور چہرے کے ساتھ ساتھ ہتھیلیوں کو بھی لگا رنگین کرنے لگا تھا۔ اس وجود پر، اس لباس پر میرے دو جوان جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے، دونوں کا خون لگا ہوا ہے۔ مجھے اس خون نے ایک پل چین نہیں لینے دیا۔ وہ اب اشارے سے وہ کپڑے منگوا گئی تھیں جن پر اب بھی ریحان خانزادہ اور دانش خانزادہ کے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ وہ سب کے درمیان میں کھڑی حویلی کے رازوں سے پردے اٹھا رہی تھی اور وہاں موجود کئی لوگوں کے چہرے لٹھے کی طرح سفید پڑنے لگے تھے۔ آریان، وہ فائلز لاؤ جو اصل فساد کی جڑ ہیں۔ مہوش خانم کے اگلے حکم پر آریان خانزادہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ مہوش خانم نے اپنے بھائی اور باپ کی طرف زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمام زخم یہاں آنے پر تازہ ہو چکے تھے، سینے کا درد اب بڑھنے لگا تھا۔ مہوش خانم اپنے سینے کو مزلتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی اور سب نظریں جھکائے شرمندگی سے بچنے کی ناکام کوشش کرنے لگے تھے۔ باپ نے بھی بہو کو سچا مانتے داماد کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور بھائی ہی تو قاتل تھا جسے وہ دانش خانزادہ کی آخری وصیت کے مطابق معاف کر چکی تھی۔ اور بڑی بھابھی حمیدہ خانم، سب سے زیادہ ظلم تو انہوں نے کیا تھا، نند اور بھابھی کے رشتے کو فراموش کرتے اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا سہارا بنا کر مہوش خانم کو دونوں حویلیوں سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ ابھی عدت میں ہیں۔ ارحم خانزادہ اور حور خانزادہ مہوش خانم کی حالت دیکھتے چلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے انہیں اپنے بازوؤں میں بھرے صوفے کی طرف بڑھتے انہیں وہاں بٹھا گئے تھے۔ بینش خان نے آگے بڑھتے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے ارحم خان کی طرف بڑھایا تو وہ گلاس پکڑ کر مہوش خانم کے منہ سے لگا گئے تھے۔ مہوش خانم نے 2 گھونٹ پانی لیا تو حور خانزادہ نے اپنے بلیک کلر کے کلاس سے چھوٹی سی ڈبیاں نکالتے اس میں سے 2 چھوٹی چھوٹی سفید کلر کی گولیاں نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھیں۔ ماما پلیز خود کو سنبھالیں، اور کسی کو آپ کی ضرورت ہو یا نہیں، لیکن ہم دونوں بہن بھائیوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کے بغیر ہم دونوں ادھورے ہیں، ہمیں آپ کے بغیر جینا نہیں آتا۔ آپ کی زندگی کی خاطر، آپ کی خوشی کی خاطر میں نے خود کو قبر میں اتارنا قبول کر لیا ہے، صرف آپ کی خوشی کی خاطر۔ وہ اپنے لفظوں سے بہت کچھ جتا کر ارحم خانزادہ کے منہ پر جوتا ہی تو مار گئی تھی۔ پھپھو کی طبیعت تھوڑی سنبھلنے دو، پھر تمہیں اپنے کمرے میں لے جا کر تمہیں اپنی شدتوں سے نڈال کرتے تمہیں اچھی طرح جہنم اور قبر کا مفہوم سمجھاؤں گا۔ جب میں تمہیں خراج عقیدت فراہم کیے بنا تمہاری روح میں اتر کر کاٹوں گا تو تمہیں صحیح معنوں میں جہنم کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور جب تم میری شدتوں پر چیختے میرے ہی سینے میں منہ چھپا کر روتے رحم کی بھیک مانگنے لگو گی تو اپنی پناہوں میں قید کرتے پھر سے بے رحم بنتے تمہاری روح میں اتروں گا تو میری قید تمہیں قبر کا مفہوم اچھی طرح سمجھا دے گی۔ وہ اس کے کان کے قریب گراتے ہوئے سرگوشیاں کرتے اسے دھمکانے لگا تھا۔ اس کی بے باک دھمکیوں پر حور خانزادہ نے لال سرخ چہرے کے ساتھ ارحم خانزادہ کو گھور کر دیکھا تھا۔
ایسے کیا گھور کر دیکھ رہی ہو؟ میں سچ میں تمہارے لیے کبھی نرم نہیں پڑ سکتا۔ تم میرے لیے صرف ایک انتقام کے سوا کچھ نہیں۔ کرچیوں میں تقسیم کرتے دل میں اور کرچیاں کھبونا کوئی ارحم خانزادہ سے سیکھے۔ بچپن کے پیار اور محرم رشتے کی زبان سے نکلتے ظالم الفاظ نہ صرف زخمی کرتے ہیں بلکہ ان زخموں کو وہ ناسور بنا دیتے ہیں، اور ناسور کبھی نہیں بھرتے۔ وہ مندمل ہو بھی جائیں تو ٹیسیں باقی رہتی ہیں، اور یہاں تو وہ اس کے زخموں کو اور کورید رہا تھا۔ اگر انتقام لینا تھا تو جان سے مار دیتے۔ نگاہ جیسے پاک بندھن میں کیوں باندھا؟ لوگوں کا نکاح جیسے پاک رشتے سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دل میں بولی تھی، بتاؤں گا تمہیں، لیکن جہاں نہیں، بند کمرے میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے دل میں پنپنے والے سوال بھی پڑ گیا تھا۔ وہ نخوت سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی اس کی اس حرکت پر۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، ورنہ سانس تک لینے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اب اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے گراتے ہوئے بولا تھا۔ دل پتہ نہیں کیا چاہتا تھا، دماغ میں سے تو وہ لمحات ہی نہیں جا رہے تھے، اور دل اسے تکلیف دیتے خون کی نیر بہانے لگا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ باہر سے آتی لکھا کی زبان سے یہ آیات سنتے حور خانزادہ تھوڑی پرسکون ہوئی تھی، لیکن آنکھوں کا درد اور کرب ابھی بھی وہیں جامد تھا۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ تو جی بتائیں جی، تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ آئی نو آج کی قسط کچھ زیادہ ہی سیڈ تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کاپی رائٹ کلیم آڈیو ویڈیو ناول بائی مہک۔ تمام تحریری مواد، پلاٹ، کردار، مکالمے تشنگی یار کی تخلیقی حقوق کے تحت محفوظ ہیں۔ بغیر اجازت کسی بھی صورت میں اس کہانی کو نقل، دوبارہ شائع یا استعمال کرنا قانوناً منع ہے۔ تشنگی یار ایک ایسی کہانی ہے جہاں عشق عبادت بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ۔